اچھا جی، السلام علیکم۔ ایک اور ویلاگ کے ساتھ رافع مرزا آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بہت کچھ ہو رہا ہے سیاسی منظرنامے پہ، اور لاڈلا کا جو شور تھا نون لیگ کی جانب سے، وہ ایک دفعہ پھر سے سامنے آنا شروع ہو گیا۔ اچھا، سمجھ نہیں آتی کہ کبھی وہ گرفتاری کرنے ان کے گھر پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ بھائی نااہل ہو جائے گا اور کچھ نہیں ہے اور ملک لوٹ لیا، اور جہاں تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے عمران خان کو، یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لاڈلے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ گزشتہ روز سے جب سے یہ سماعت ہوئی ہے ختم، تو کافی لاڈلے کی گردان نون لیگ کی جانب سے، اور نون لیگ کے جو ہم اثر صحافی ہیں ٹویٹر پہ، انہوں نے ایک وبال جو ہے وہ اٹھا دیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ابھی تک لاڈلے ہیں۔ وہ لاڈلے ہیں یا نہیں ہیں، مسئلہ ان کے لاڈلے ہونے یا نہ ہونے کا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دوہرا نظام ہے۔ پاکستان کے اندر اگر کہا جائے کہ عمران خان لاڈلے، تو کیا نواز شریف لاڈلے نہیں تھے؟ نہیں تھے۔ کیا آصف علی زرداری لاڈلے نہیں ہیں؟ کیا مریم نواز لاڈلی نہیں ہے؟ کیا اسحاق ڈھار، جن کو پرائم منسٹر کے پلین میں بٹھا کے یہاں سے روانہ کر دیا گیا، کیا وہ لاڈلے نہیں ہیں؟ نواز شریف، جن کی طبیعت اتنی ناساز ہو گئی تھی کہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ چھوٹے بھائی کا جو ایفیڈیوٹ ہے وہ 50 روپے کا، 75 روپے کا، 100 روپے کا، جتنے کا بھی تھا، اس پہ سائن کر کے وہ ان کی گارنٹر بنے اور وہ چلے گئے۔ کیا نواز شریف لاڈلے نہیں تھے جب اسلام آباد ہائی کورٹ، اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ کیا نواز شریف لاڈلے نہیں تھے؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ابھی بھی نواز شریف لاڈلے ہیں، ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں بہت سارے لوگ جا کر لندن میں، ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں نہیں ملتے ہوں، اگر خود نہ ملتے ہوں، اگر کہیں نہ کہیں سے لوگ پہنچ جاتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، کوئی کسی کا پیغام لے کر جاتا ہے، کسی کے ذریعے وہ پیغام پھر واپس آتا ہے، اس کا جواب آتا ہے، جواب الجواب ہوتا ہے، سب ہوتا ہے۔ کون ہے اس ملک میں جو لاڈلا نہیں ہے؟ جہاں تک میرٹس پر بات کی جائے اس کیس کی، اور جو ججز کو تنقید کا اس وقت نشانہ بنایا جا رہا ہے، 3-4 دن سے بلکہ اس سے زیادہ سے، جب سے یہ 31 اگست کی سماعت کے حوالے سے ڈیٹ دی گئی تھی کہ سماعت ہوگی توہین عدالت کی، عمران خان خود ذاتی حیثیت میں پیش ہوں، کچھ مخصوص میڈیا گروپس کی جانب سے کیا پروپیگنڈا نہیں کیا جا رہا تھا؟ بڑے سے بڑے قانون دان کو بٹھا کر، ریٹائرڈ ججز کو بٹھا کر، کیا اس بات کا پروپیگنڈا نہیں کیا جا رہا تھا کہ اگر خاصا معافی بھی مانگ لیں تب بھی نااہل ہیں؟ بار بار پروگرامنگ میں، اپنی نیوز میں، کیا اس بات کو ماہر قانون اور ریٹائرڈ ججز سے منسوب کر کے، اور ان کے شارٹس چلا کے، ان کو پروگرامز میں مدعو کر کے، جو ایک مخصوص فکر کے مالک ہیں، ان سے کیا پروپیگنڈا نہیں کروایا جا رہا تھا کہ قانون کی یہی تشریح ہے اور یہی ہوگا اور اسی طرح سے کرنا پڑے گا، اور یہی تمام تر چیزیں ہوں گی اور وہ نااہل ہوں گے؟ معافی کے باوجود بھی وہ نااہل ہیں۔ کوئی چانسز ہی نہیں ہے عمران خان کے، جو جتنا بڑا ظلم اور جتنی بڑی زیادتی اور جتنی بڑی توہین انہوں نے عدالت کی ہے، مجسٹریٹ صاحبہ کو ایکشن لینے کا کہہ کر، اور جو بھی انہوں نے توہین کی ہے۔ دوسری جانب فواد چودھری کا کنڈکٹ بھی، ان کا تو مذاق اڑا کر حامد خان صاحب نے کہا کہ اس بندے سے خیر کی کیا توقع کی جائے۔ فواد چودھری نے جیسے کہا کہ چیف جسٹس الٹا معافی مانگے، یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف جو پریشر بلڈ کرنا چاہ رہی تھی، وہ بھی ایک ایکسٹریم ہے۔ اور جس طرح باقی میڈیا گروپس نے، صحافیوں نے، نون لیگ نے جو پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی کہ نہیں اب تو معافی بھی مل جائے تو نااہلی ہے، یہ ایک ایکسٹریم تھا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو بالکل بیچ کا راستہ لیا، تاکہ نہ ان کی طرف جائے نہ ان کی طرف جائے، اور قانون کے اندر تو پھر وہ چیزیں تراش لی جاتی ہیں۔ ایک اور دفعہ ان کو موقع دیا، کہا کہ آپ کا یہ جو جواب ہے اس سے میں مطمئن نہیں، افسوس ہوا، اور آپ کے جیسے قد کے اسٹیچر کے لیڈر کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو تمام تر چیزیں
اب 8 سپٹمبر کو ڈیسائیڈ ہوں گی. ہوپ فلی عمران خان اب معافی مانگ لیں گے, اور معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہو جاتا. اور جہاں سے کمپیریزن کی جا رہی ہے نہال ہاشمی کی, دانیال عزیز کی اور طلال چودھری کی, تو مختلف کیسز ہیں. انہوں نے پنیما کیس کے دوران جو باتیں ہوئیں, جس طرح سے ججز کو ملائن کرنے کی کوشش کی, جس طرح سے دھمکیاں لگائیں نہال ہاشمی نے, اور نہال ہاشمی نے بھی یاد رہے معافی مانگی تھی, لیکن بہت زیادہ آگے سماعت گزر چکی ہوئی تھی, عدالت جو ہے اپنا فیصلہ محفوظ کر چکی ہوئی تھی, اس کے بعد ان کی معافی آئی تھی, تو اس کے اوپر ان کی سزا میں شاید جیل کی کمی کی گئی تھی, 1 مہینے کی ان کو سزا دی گئی تھی, کچھ جرمانہ عائد کیا گیا تھا, نااہلی تو ہوئی تھی. تو کمپیریزن ہم نہیں کر سکتے. اس طرح سے تڑی, اس طرح سے دھمکیاں کہ آپ کے بچے یہاں پر رہیں گے اور انصاف کرنے والوں کو کا حساب ہم کریں گے, اور ایکس وائی زیڈ. بہرحال عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اطہر من اللہ نے جو باتیں کی ہیں اس کو ذرا سوچیں, تھوڑا سمجھیں, اور انہوں نے صحیح کہا کہ آپ سوچیں سمجھیں. اور انہوں نے کہا کہ مسٹر ایکس مسٹر وائی نہیں ہیں یہ ججز. اس سے آپ اتفاق کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں جج صاحب کے اس ریمارک سے, لیکن مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کو آپ کچھ بھی کہہ لیں, وہ قانون کے مطابق آپ کو کچھ نہیں کر سکتے. خان صاحب کہتے بھی آئیں, کہیں ججز کو, سویلین اداروں کو, جو کہ ویسے ہی گئے گزرے ہیں, ان سے کچھ ہوتا نہیں ہے, کچھ کرنا چاہیں تو پیچھے سے, سمجھ رہے ہیں. دیکھتے ہیں معافی اگر وہ مانگ لیں تو ٹھیک ہے. اور بظاہر لگتا ہے کہ حامد خان صاحب جو ان کے وکیل ہیں, جو کہ بہت پہلے سے ان کے ساتھ ہونے چاہیے تھے, جب وہ حکومت میں آئے تب بھی ان کے ساتھ ہونے چاہیے تھے, انہیں بیسکلی وزیر قانون بننا تھا, تو شاید وزیر اعظم کی کرسی بچ سکتی ہوتی, لیکن شاید وزیر اعظم کی کرسی ملی ہی اسی لیے کہ حامد خان تھوڑے دور ہو گئے تھے. تو اب دیکھتے ہیں کہ حامد خان کس طرح کا رپلائی جمع کرواتے ہیں اپنے موکل عمران خان کے لیے, اور جو ستمبر ہے وہ ستمبر ہوگا یا نہیں, کیونکہ بہت بڑے بڑے فیصلے سپریم کورٹ, الیکشن کمیشن, اسلام آباد ہائی کورٹ اور دیگر جو طلبیاں ہیں, نوٹسز ہیں, مقدمات ہیں, گرفتاری کی دھمکیاں ہیں, بہت ساری چیزیں عمران خان نے فیس کرنی ہیں, بہت ساری چیزیں حکومت نے کرنی ہیں. دیکھتے ہیں کہ یہ سیاسی اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے.